عمران خان صاحب کی رہائی کسی ڈیل کے ذریعے نہیں ہوگی، کوئی پیپر سائن کر کے نہیں ہوگا، جس طرح کچھ لوگ رات کی تاریکی میں پیپر سائن کر کے اس ملک سے باہر چلے گئے سزا یافتہ ہونے کے باوجود۔ عمران خان اپنے تمام مقدمات کا سامنا عدالتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی ٹیم تھی اس کا عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی گئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر۔ آئیے حامد رضا صاحب نے اس ملاقات کے بعد جو باتیں کی ہیں وہ سنتے ہیں۔ الیکشن کے اندر بھی جو 8 فروری میں آپ کے سامنے ہوا، جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، وہ بھی اس کے اندر ایک وجہ شامل ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ مذاکرات کے کٹ آف کے لیے جو ایک ٹائم فریم ہے وہ جنوری اینڈ ہے۔ ہم 31 جنوری تک اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں، 2025۔ اور عمر ایوب صاحب جو کہ لیڈ کر رہے ہیں اس مذاکراتی جو پروسیس ہے سارے کا سارا، اور ہماری کمیٹی کو، وہ انشاءاللہ 2 تاریخ کو حکومت کو بھی یہ بات فارملی آگاہ کر دی جائے گی اور آج آپ کے ذریعے بھی پہنچ جائے گی۔ تیسری چیز یہ کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے میں اپنے پر ہونے والے قاتلانہ حملے، میں اپنے ساتھ روا رکھے جانے والے ہر سلوک کو معاف کرنے کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں۔ اور چوتھی چیز، خان صاحب نے خیبر پختونخوا کی حکومت، سی ایم خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان، تمام پارلیمنٹیرینز، وہ قومی اسمبلی کے ہوں، وہ رسپیکٹیو صوبائی اسمبلیز کے ہوں، ان کو شاندار الفاظ میں ان کے کھڑے رہنے پر، ان کی استقامت پر، فسطائیت کا سامنا کرنے پر یہ کہا ہے کہ یہ تمام میرا فخر ہیں، تمام پارلیمنٹیرین فخر ہیں، تمام کارکنان فخر ہیں، تمام اتحادی جماعتیں فخر ہیں۔ اور خان صاحب نے کرم کے معاملے کے اوپر سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب سے خصوصی گفتگو کی۔ اس کے اندر اسپیکر صاحب نے، عمر ایوب صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنا فیڈ بیک دیا، اور خان صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کرنا ہے اور اس کے حل کی طرف جانا ہے۔ یہ چند نکات تھے، چند پوائنٹس تھے، اور جو مطالبات ہیں وہ ہمارے 2 ہی ہیں۔ وہ جو پہلے ہم نے کہا تھا کہ 9 مئی کے اوپر جو دوسری سائیڈ کا موقف ہے وہ ہمیں رسپانسیبل قرار دیتے ہیں، ہم بڑا کیٹیگرائز کر کے کہتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل نہیں ہیں، دوسری سائیڈ رسپانسیبل ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بنے جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہو، تاکہ ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو سکے، سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں۔ وہ لوگ جو ان سی سی ٹی وی فوٹیجز کے اندر موب کو پرووک کر رہے تھے، کیونکہ موب سائیکی آپ سمجھتے ہیں کہ جب کراؤڈ ایک موب کی حیثیت اختیار کرتا ہے تو وہ پھر انکنٹرولیبل ہوتا ہے، وہ کون سے لوگ تھے جو ان کو پرووک کر کے مخصوص جگہوں کی طرف لے جا رہے تھے، اس کا تعین سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہی ہو سکتا ہے اور کسی طریقے سے نہیں ہو۔ جی ناظرین، تو ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، مذاکراتی ٹیم نے جتنے بھی نکات تھے وہ بتا دیے ہیں کہ کس بیس پہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات۔ دوسرا یہ بھی انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے اور جو 26 اپریل کے اندر واقعات ہوئی ہیں، ان پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور جو اصل مجرم ہیں ان تک پہنچنا چاہیے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ میں آپ تک ہر روز ایک نئی ویڈیو لے کے آتا رہوں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔